لله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس من صيامه إلا الوضوء ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا الدنيا إلا كراكب استدل تحت شجرة نراها فترضاها. وفي رواية مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: من شاهد هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل النار بالنار حتى إن كان منهم من أتى أمه ملائكة لكان في أمتي من يستغفر. وعند بني إسرائيل ففرقت على 76 ملة وتختلف أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. وأمي يا رسول الله وما أنا عليه وأصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تکمیل کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، اور لیلۃ القدر کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع فرمایا. یہ دو نسبتیں بڑی نسبتیں ہیں. قرآن کریم ختم ہوا، اس کی تکمیل ہوئی، اور یہ خالی آمنے سامنے نہیں بلکہ نماز میں ختم ہوا. قرآن کریم کا نماز میں ختم کرنا، اس کو پورا کرنا، کہ یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری نسبت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پھر مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کرے کہ یہی شب قدر ہو. اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسی مبارک اور خاص راتوں میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ بہت بڑی نسبت ہے. اللہ کرے کہ یہ نسبت ہماری مناسبت سے بھی بدل جائے. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سننا، اس کا پڑھنا یہ بہت بڑی نسبت ہے، لیکن نسبت مناسبت سے بدلے. آپ کہیں کہ نسبت کسے کہتے ہیں، مناسبت کسے کہتے ہیں، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں. موٹی سی مثال یہ کہ جیسے منگنی ہوتی ہے اور پھر شادی ہوتی ہے. منگنی یہ نسبت ہوئی ہے، شادی یہ مناسبت ہو گئی. ایسے قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا سننا، سنانا، پڑھنا یہ سب نسبتیں ہیں. پھر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ مناسبت ہو گئی کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہمیں پورے مہینے. کہ عربی ہے قرآن کریم، اس لیے اس کا سمجھنا ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھا جائے علماء کے پاس بیٹھ کر. قرآن کریم ایک جگہ میرا جانا ہوا، بہت اچھی ترتیب دیکھی کہ حافظ صاحب جو قرآن کریم سناتے تھے، کیونکہ حافظ صاحب نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، تو وہ قرآن یعنی تراویح کے ختم پر 5-10 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس کا خلاصہ بیان کر دیتے کہ آج کے پورے 20 رکعات میں اللہ نے کیا کہا ہم سے. مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اپنے حافظ صاحب کو بہت مبارکباد دی کہ آپ کی یہ بہت اچھی ترتیب ہے
اللہ کرے کہ مجمع بھاگنے کے چکر میں نہ ہو کہ امام صاحب نے سلام پھیرا چلو ایسے اطمینان سے اگر بیٹھے تو یہ بھی کچھ ترتیب قائم ہو سکتی ہے کہ پورا مہینہ قرآن کریم کو سنا، یہ قرآن کریم کیا کہاں ہمیں، یہ پوچھنا چاہیے مسلمانوں کو علماء سے، ابھی صاحب سے یا علماء سے پوچھنا چاہیے کہ روزانہ قرآن سناتے ہو تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں، کہ یہ مناسبت اگر ہو گئی کہ بزرگوں جیسے منگنی ہوتی ہے تو میاں کی سال میں کسی بیوی کو کچھ بتا دیا، بیوی کی سال میں میاں کو کچھ بتا دیا، لیکن جہاں شادی ہو گئی تو اب دونوں کی گاڑی ساتھ چلے گی کہ میاں کے گھر میں بیوی شریک، میاں کی خوشی میں بیوی شریک اور بیوی کے غم اور خوشی میں میاں شریک، کہ میاں کو بخار آیا تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی، بیوی کو بخار آیا تو میاں کی نیند اڑ جائے گی، باقی منگنی جب تک تھی میاں کی سال میں بیوی کو کچھ بتا دی، بیوی کی سال میں میاں کو کچھ بتا دی، بیوی اگر بیمار ہوئی ہے تو میاں سوچ رہا ہے کہ منگنی توڑ دیں گے، کیا بات ہے کیا ہوا، اگر زیادہ بیماری چلی تو توڑ دیں گے، اور میاں بیمار ہوا تو بیوی والے سوچتے ہیں کہ اگر یہ دلہا صحیح ٹھیک نہ ہوا تو منگنی توڑ دیں گے، کہ کوئی ایک دوسرے کے گھر میں اور خوشی میں شریک نہیں ہے، لیکن جہاں شادی ہو جاتی ہے کہ سارے غم اور خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں ایک دونوں، ایسے بزرگ اور بھائیوں قرآن کریم پر اگر تعلیمات شروع ہو گئی تو ہماری آخرت کی، دنیا کی اور آخرت کی دونوں لائف کی زندگی بننا شروع ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے بزرگوں، رب قاری قرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد قرآن لعنت کرے ہمیں۔ حالانکہ ایک طرف حدیث پاک میں یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر کسی نے قرآن کریم پڑھا، چاہے علم تر نہیں پڑھا، چاہے انا اعطینا نہیں پڑھا، ایک ایک حرف پر اللہ 100 نیکیاں دیں گے۔ کھڑے ہو کر اگر قرآن کریم نماز میں پڑھا، کسی نے بیٹھ کر پڑھا تو 50 نیکیاں ہر حرف پر ملے گی، کسی نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا تو ہر حرف پر 25 نیکیاں ملے گی، اور کسی نے بغیر وضو کے پڑھا تو 10 نیکیاں ہر حرف پر ملے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا پڑھنے پر تو فضائل ہے، پھر قرآن کریم کیسے پڑھنے والے پر لعنت کریں؟ جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، لعنت ایسے ہیں کہ قرآن کریم میں پڑھا کہ سود سے بچو، سود سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود کے بیپار کو چھوڑو، سودی کاروبار کو چھوڑو۔ اب یہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے گیا اور باہر جا کر سودی کاروبار کر رہا ہے، سودی دھندا کر رہا ہے، تو یہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے کہ ابھی تو پڑھ کر گیا ہے کہ سودی کاروبار کو چھوڑو، اور جا کر سودی کاروبار کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں پڑھا الا لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور باہر جا کر خود ہی جھوٹ بول رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے بزرگ۔ تلاوت کرنا اور نمازوں میں سننا سنانا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ نسبت مناسبت سے بدل کر قرآن کریم کی تعلیمات پر ہمارا عمل آ جائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کا ابتدا شروع ہو رہی ہے بسم اللہ کی بات سے، اور قرآن کریم ختم ہوتا ہے، جیسے ابھی حافظ صاحب نے ختم کیا تو بناس کی سین پر جا کر قرآن کریم کو ختم کیا، وہ تو دوبارہ شروع بھی ہو گیا۔ یہ بھی ایک مستقل ایک عدد ہے کہ دوبارہ، تاکہ شیطان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے قرآن کریم کو ختم کر کے اب رب نہیں کیا، دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آئے گا تو قرآن کریم ٹانگ پہ رکھ دیا تو آئے گا رمضان کو ہاتھ میں لیں گے، ایسا نہیں ہے بزرگوں۔
پورا مجمع نیت کرے کہ جیسے رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے ایسے 11 مہینے تک کرتے رہیں گے۔ بہرحال قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ کی بات سے اور قرآن کریم کی تکمیل والناس کی سین پر ختم ہوتا ہے۔ اب با اور سین کو ملاؤ تو ہوتا کیا ہے بولو؟ بس قرآن کریم ہمیں کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے، بس کافی ہو گیا اور کوئی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کا الٹا کر دو کیا ہوتا ہے بولو؟ سب، یعنی قرآن کریم میں سب آ گیا، پوری تعلیمات آ گئی، پورا دین آ گیا قرآن کریم میں۔ قرآن کریم پورا دین ہے، ہدی للناس۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے ہم نے ہدایت کی چیز بنائی ہے۔ اب یہ سب بھی ہے، بس بھی ہے، اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہ رہی کہ قرآن کریم کو آپ علیہ السلام کے حدیث میں قرآن کریم کی تشریحات ملے گی، قرآن کریم کو سمجھایا گیا ہے۔ دوبارہ اس پر ہمارا جو ہے عمل ہونا چاہیے بزرگوں۔ باقی وہ اللہ تعالیٰ نے ان سینوں کو اور ان زبانوں کو اپنے قرآن کریم کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی حدیث پاک میں ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو فرشتوں کے سامنے پڑھ کر سنایا، تو فرشتوں نے کہا خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جن زبانیں یہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گی، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے، ان سینوں کے لیے جو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں اٹھائے گی، اور خوشحالی ہے ان کانوں کے لیے جو قرآن کریم کو سنیں گے۔ یہ فرشتوں نے 1000 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ خوشحالی ہے اس امت پر جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ کون تھی وہ امت؟ بزرگ اور بھائیوں، میں اور آپ یہ امت محمد علیہ السلام تھی کہ جن پر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، کہ اس کا ایک ایک حرف بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہی لے رکھی، باقی اور کتابوں کی اور صحائف کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی۔ آخری نبی علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں جو آخری نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ ایک قبر سے گزر ہوا حضرت کا، تو محسوس یہ کیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، روتے ہوئے گزر گئے۔ نبی اپنی امت پر شفیق ہوتے ہیں، نبی اپنی امت کی کسی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے، رونا چاہتا ہے نبی کو۔ اب علیہ السلام کے ایک امتی نے چوری کی، تو چور کا ہاتھ تو کاٹا جاتا ہے، یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ چنانچہ جب ان کا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ رونے لگے کہ میری امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی سی مدت، کچھ مدت کے بعد پھر گزر ہوا، دیکھا کہ قبر میں تو نور بھرا ہوا ہے اور قبر جنت کا باغ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے نبی، یہ اس کی زندگی آوارہ تھی اور زندگی اس کی کوری تھی، اس لیے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ جب یہ مر کر دنیا سے گیا تھا تو اپنی بیوی کے پیٹ میں بچہ چھوڑ کے گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ بڑا ہو کر اس کو مدرسے میں داخل کیا گیا۔ جب استاد نے بسم اللہ کرائی تو مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ زمین کی پیٹھ پر میرا نام لے اور میں قبر کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں۔ یہ مجھے شرم آئی، مجھے گوارا نہ ہوا، تو میں نے اس کے قبر کے عذاب کو رحمتوں سے بدل دیا۔ بتائیے بزرگوں، کیا بسم اللہ کے فضائل ہیں جو قرآن کریم کی ابتدا ہے۔ دنیاوی فنون کو تو ہم نے اس کو اہمیت دی، لیکن جو ہے دینی تعلیمات کو ہم نے اہمیت نہ دی۔ بچہ مدرسے میں غیر حاضری کرے تو ہمیں برداشت ہوتا ہے، لیکن مدرسہ بچہ اسکول کی غیر حاضری کرے تو والدین کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اب کیا نہیں ہوگا، میں تو اپنے یہاں پوچھتا ہوں، بچہ مدرسے میں نہیں آتا تو دوسرے بچوں کو پوچھتا ہوں یہ اسکول میں کل آیا تھا کہ نہیں؟ اکثر یہ جواب ملتا ہے کہ اسکول میں تو تھا، مدرسے میں نہیں آیا۔ مدرسے کی چھٹی یوں ہی سمجھ لی، حالانکہ کتنا بھاری نقصان ہوتا ہے ایک دن کی چھٹی کا۔
ایک دن مدرسے کی غیر حاضری ہو گئی، کتنا بھاری نقصان ہوتا ہے، پھر چھٹیوں پر چھٹیاں، تو اس کا تو نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ 2 بچے تھے، ایک مدرسے کی غیر حاضری زیادہ کرتا تھا، ایک پابندی کے ساتھ مدرسے میں جاتا تھا۔ امتحان ہو گیا، بڑے ادارے کی بات ہے، امتحان ہو گیا اور پھر نمبرات کا پرچہ لگ گیا، کس کے کتنے نمبر، کتنی کتابوں میں کتنے نمبر۔ ظاہر بات ہے جو پابندی سے جا رہا تھا اس کو تو یقین تھا کہ میں تو ساری کتابوں میں پاس ہو گیا، لیکن جو زیادہ غیر حاضری کرتا تھا اس کو بھی یقین تھا کہ میں کئی کتابوں میں تو فیل ہو گیا ہوگا۔ تو وہ تو دیکھنے کے لیے نہیں گیا، اپنے ساتھی سے کہا تو میرا نتیجہ دیکھ کر آنا، اگر ایک کتاب میں فیل ہوا ہوں تو آ کر مجھے کہنا کہ ایک امتی نے سلام کہا ہے، فیل ہوا یہ مت کہنا ورنہ میری بے عزتی ہوگی، اور 2 کتابوں میں فیل ہوا ہوں تو کہنا کہ 2 امتیوں نے سلام کہا ہے۔ وہ جب دیکھ کر آیا تو اس نے آ کر کہا کہ تمہیں تو کوئی امت نے سلام کہا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں کہ تو ساری کتابوں میں فیل ہو گیا، تو پوری امت نے تجھے تو سلام کہہ دیا ہے، اتنا بھاری نقصان ہوتا ہے تم کو ایک دن کی غیر حاضری پر۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے قرآن کریم پڑھے، اپنی یعنی اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی کہ اس میں میرا نام پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر پانی کا طوفان آیا ان کی امت پر، تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب کشتی تیار ہو گئی اور پانی کا طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے جو 80-82 کی تعداد میں تھے، اپنے ماننے والوں سے کہا ارکبوا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ، بسم اللہ کہہ کے سوار ہو جاؤ، کشتی میں بسم اللہ کہہ کر سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔ امام رازی رحمۃ اللہ نے فرمایا، لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے آدھی بسم اللہ کہہ کر اپنی امت کو سوار کرایا ہے، اب بسم اللہ کہہ کر سوار ہو جاؤ۔ یہ امت تو قدم قدم پر پوری بسم اللہ پڑھتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عالمگیر طوفان سے آدھی بسم اللہ پر بچا دیا تو پوری بسم اللہ پر اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات سے نہیں بچائیں گے۔ سمجھنے کی چیز ہے، عجیب بات لکھی ہے رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں کہ نوح علیہ السلام نے آدھی بسم اللہ کہہ کر سوال کرا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے پانی کے طوفان سے ان کو بچا دیا۔ یہ امت تو قدم قدم پر پوری بسم اللہ پڑھتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس امت کو اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتوں سے اور کتنی آفتوں سے اللہ بچائیں گے۔ شرط یہ ہے بزرگوں اور بھائیوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو پابندی کے ساتھ کیا جائے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر اپنے آپ کو ڈالا جائے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک راتی عطا فرمائی۔ یہ مبارک رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جیسے حافظ صاحب نے اپنی آخری جو ہے یعنی رکعتوں میں پڑھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر یہ رات بنائی ہے۔ 1000 مہینے کے علماء نے گن کر 83 سال 4 مہینے لکھے ہیں۔ کس کی اتنی لمبی زندگی ہوتی ہے آج کے زمانے میں؟ تو 83 سال، آج تو لوگ 50 60 70 میں چلے جاتے ہیں۔ اب علیہ السلام آپ کا فرمان ہے آمار امتی بین 60 و 70 کہ میری امت کی عمر 60 70 کے بیچ میں رہے گی، اس لیے 70 سے کوئی اوپر جاتا ہے 70 سے تو لوگ کہتے ہیں تم نفع کا جی رہے ہو۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہ نفع کا جی رہے ہو، 70 سے اوپر چلے گئے تم تو، یہ اللہ کے رسالت کے فرمان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو 60 70 بتایا تو تم تو اوپر چلے۔ دوبارہ یہ کہ زندگی بہت مختصر ہے اس امت کی، اس امت کی عمریں اللہ نے بہت چھوٹی بنائی ہے، بہت چھوٹی۔ اب مختصر زندگی میں لمبی آخرت کی تیاری کرنا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حساب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری مختصر زندگی میں 60 70 میں
پھر اگر سندیر پکڑ لو تو اس میں 15 سال تو بچپنے کے نادانی کے نکال دو، تو بچے کتنے؟ 55 سال۔ 55 میں بھی کھانا ہے، سونا ہے، کمانا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے، اور بھی بہت ساری ضروریات لگی ہوئی ہے۔ ان سارے مدوں کو نکال دو تو پھر بچا یعنی کتنا بچتا ہے؟ اب اس میں اتنی لمبی آخرت کی زندگی کی تیاری مختصر سی زندگی میں کرنا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسے اعمال عطا فرمائے کہ جوڑا کرو اور اللہ کے دربار سے بہت زیادہ یعنی اپنا آخرت کا انعام لے لو اور آخرت کی تیاری کرو۔ جیسے یہ رات ہے، جمعے کی رات ہے، جمعے کی رات شروع ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی مغرب کی نماز یعنی جمعرات کو مغرب کی نماز سے لے کر جمعے کی مغرب تک یہ 24 گھنٹوں میں اگر کوئی سورہ کہف پڑھ لے، یہ خالی رمضان کی بات نہیں ہے، یہ پورے سال کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے ہے۔ جمعے کی رات میں مغرب، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک یہ 24 گھنٹے میں کسی وقت اگر کسی نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی، 3 بڑی بڑی فضیلتیں ملے گی۔ 3 بڑی بڑی فضیلتیں۔ پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ پچھلے جمعے سے لے کر یہ آج جمعہ کا جمعہ آنے والا ہے، تو پچھلے جمعے میں اگر کسی نے سورہ کہف پڑھی ہے تو یہ جمعے تک کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اس ہفتے میں جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ سورہ کہف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ اس کے پیر کی ایڑی سے لے کر آسمان تک ایک نور پیدا فرماتے ہیں، ایک نور عطا فرماتے ہیں، جو نور روشنی کی شکل میں کل قیامت کے دن اندھیریوں میں کام دے گا۔ کل قیامت کے دن یعنی آخرت میں جگہ جگہ اندھیرا آئے گا، کوئی صراط پر اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا، تو یہ سارے اندھیریوں میں یہ نور جو سورہ کہف کے پڑھنے کی بنیاد پر ملا ہے، یہ جگہ جگہ روشنی کی شکل میں کام دے گا۔ اور تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ آج یہ جمعے کے دن کسی نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی، آئندہ جمعے تک سارے فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ دجال بھی نکل آیا تو اللہ اس کی حفاظت فرما دے گا۔ اتنے بڑے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا، دجال کی موقع نہیں ہے ابھی، ورنہ بزرگوں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر۔ اور ہر نبی نے اپنی امتی کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس دھرتی پر وہ جو ہے 40 دن رہے گا، زیادہ نہیں رہے گا، 40 دن رہے گا، لیکن پوری دنیا کی سیر کرے گا، پوری دنیا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات آپ نے فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پھرے گا اور رہے گا 40 دن، تو 40 دن میں پوری دنیا میں کیسے پھر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں پھر یہ کہ روایتوں میں یمشی کی اقدام، چلے گا پیدل، فلائٹ میں نہیں گھومے گا۔ آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ وہ فلائٹ میں سفر کرے گا، اس لیے 40 دن میں پوری دنیا میں ممکن ہے کہ گھوم سکتا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ پیدل چلے گا۔ اب پیدل بزرگوں زیادہ سے زیادہ ایک آدمی 40 دن میں، ایک دن میں کتنا چل سکتا ہے؟ وہ ہم لوگ ساتھ لگا رہے تھے تو بنگلور سے میسور پیدل گئے ہم، بنگلور سے میسور 175 یا 180 کلومیٹر ہے۔ ہم لوگ یعنی کام کرتے ہوئے گئے تھے، تو کبھی یعنی دن میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 کلومیٹر زیادہ نہیں چل پاتے، بس اتنا چلتے ہوئے تھک جاتے تھے، اور وہ تھکن پورے دن رہتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ سمجھ لو کوئی پہلوان ہے تو 40-50 کلومیٹر چلے گا، بس اس سے زیادہ نہیں چل سکتا۔ اب یہ پیدل سفر کرے گا 40 دن میں پوری دنیا کا، تو کتنے کلومیٹر جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ سے اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، 1 سال کے برابر ہوگا۔ جب صحابہ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، بزرگوں حق ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے کہ حضرت جب 1 سال کے برابر دن لمبا ہوگا تو کھانا کتنی مرتبہ کھاوے؟ یہ سوال کرتے ہم۔ پانی کتنی مرتبہ پیوے؟ اور یہ کتنی غسل کتنی مرتبہ کرے؟ صحابہ نے جو سوال کیا ہے بزرگوں، واقع میں
روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے. داد دینی چاہیے صحابہ کرام کی زندگیوں. صحابہ نے جو سوال کیا ہے وہ پہلا سوال یہ کیا، حضرت پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم اس 1 سال میں نمازیں کتنی پڑھیں؟ فکر ہوئی تو نماز کی، کھانے کی فکر نہیں ہوئی کہ نمازیں کتنی پڑھیں. آج لمبا سفر ہوتا ہے تو سوچتا ہے آدمی کے بیچ میں ہوٹل کون سی آتی ہے. 2-4 دن کا لمبا سفر ہوتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ بیچ میں ہوٹلیں کتنی آتی ہے. ٹرین کا سفر ہے تو دوشالے رہتا ہے، بیچ میں جتنے اسٹیشن آتے ہیں فون کر دیتا ہے کہ سب ہماری ٹرین اتنے بجے پہنچ رہی ہے، ذرا دوشالے کر آئیے. یہ لمبے سفر میں تو کھانے کا ہی فکر ہوتا ہے. صحابہ کرام کو اتنے لمبے دن میں نماز کی فکر ہوئی کہ حضرت نماز کتنی پڑھیں. روایتوں میں ہے آپ نے فرمایا وقت کا اندازہ کر کے پورے 1 سال کی نماز 1 دن میں پڑھنی ہوگی. اس کا شریف میں روایت لمبی تفصیلی حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور روایت یہ تفصیلی روایت موجود ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر لمبا ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر لمبا ہوگا اور اس کا چوتھا دن 24 گھنٹے کے حساب سے اس کا دن ہوگا. باقی دن 24 گھنٹے کے حساب سے گزرے گا اور وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا. آپ نے فرمایا 4 جگہوں پر خالی نہیں جائے گا، مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، بیت المقدس میں یعنی جہاں مسجد اقصی بنی ہوئی ہے وہاں، اور چوتھی جگہ آپ نے فرمائی کوہ طور پر. یہ 4 جگہوں پر نہیں جا سکتا. اللہ نے یہ 4 جگہ بابرکت بنائی ہے. یہ 4 جگہوں پر 2 بزرگوں ہمارے ہاتھ سے گئی ہیں. ایسی اسکیمیں بنائی جا رہی ہے کہ دوسری جو 2 بچی ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے. اگر ہم نہ سنبھلے، آج کا مسلمان اگر نہ سنبھلا تو 2 بھی ہمارے ہاتھ سے جائیں گے. 2 تو گئی، بیت المقدس بھی ہاتھ سے گیا، کوہ طور بھی ہاتھ سے گیا. یہودیوں کا قبضہ ہے بیت المقدس پر، کوہ طور پر، اور ایسی اسکیمیں بنائی جا رہی ہے کہ حرمین بھی ہمارے ہاتھ سے جائے. لیکن یہ ایسے ہی نہیں چاہتا بزرگوں، ہم نے ہی خود نے اپنے پیروں پر کلہاڑیاں ماری ہے. بیت المقدس ایسے ہی ہمارے ہاتھ سے نہیں گیا، کوہ طور ہمارے ہاتھ سے ایسے ہی نہیں گیا ہے. ہم اپنی زندگیوں کو بدلے بزرگوں. ان راتوں، ان مبارک راتوں میں اللہ کے سامنے توبہ کر لے اور توبہ کر کے یوں کہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے لکھا ہے لیس العید لمن اکل السعید ولبس الجلیل انما العید لمن خاف مقام ربه وخاف وعید. لیس العید لمن تبختر بنور انما العید لمن تاب ولا یعود. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عید اس کا نام نہیں ہے کہ بوت لگاوے، اچھی اچھی خوشبوئیں لگاوے. عید اس کا نام ہے کہ جن گناہوں کو رمضان میں چھوڑا ہے دوبارہ ان گناہوں کو نہیں کریں گے پورے 11 مہینے تک، اور پوری زندگی گناہوں کو نہیں کریں گے. اس کا نام عید ہے اور اس کا نام رمضان ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں گناہوں کو چھوڑ دیا، جیسے ہی رمضان گیا کہ گناہوں کو کرنا شروع کر دیا. کہ نہیں بزرگ اور بھائیوں، ان مبارک راتوں میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کریں کہ ہمیں ان مبارک راتوں میں اللہ کے سامنے ایسی توبہ کرنی ہے کہ وہ توبہ عید کے دن ٹوٹ نہ جائے. اس لیے کہا ہے کسی کہنے والے نے یعنی کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ شیطان کو اللہ نے سمندر میں ڈال دیا قید کر کے، لیکن شیطان تو کہتا ہے سمندر میں ابھی کہہ رہا ہے کرو جتنی عبادت کرنی ہو اور کرو جتنی تلاوت کرنی ہو اور کرو جتنے صدقہ خیرات کرنے ہو اور کرو جتنے روزے رکھنے ہو رکھو اور جتنی تراویح پڑھنی ہو پڑھو. میں عید کے دن پوری طاقت کے ساتھ آتا ہوں اور پورے لاکھ لشکر کے ساتھ عید کے دن آتا ہوں. دیکھو عید کے دن تم سے ایسے کام کروا دوں گا اور تمہاری ماں بہنوں سے ایسی بے پردگی کروا دوں گا کہ ساری رمضان کی عبادت پر پانی پھروا دوں. یہ شیطان کہہ رہا ہے اور کرواتا ہے ایسے بزرگوں کہ عید کے دن خوشی میں آپ سے باہر ہو جاتے ہیں. عید کے دن ہماری ماں بہنیں بغیر پردے کے جو ہے نکل جاتی ہے روڈوں پر، باقی کے جو ہے بغلوں میں بڑا کر جو ہے لگا کر پتہ نہیں نکل جاتی ہے اور چپڑیوں میں گھومنا اور میلوں میں جانا اور پتہ نہیں کن جگہوں پر جو ہے گندی جگہوں پر جہاں جانا جہاں عزتوں کا نیلام ہو رہا ہے. عزتوں کی جہاں فضیلت ہوتی ہے، جہاں عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر نہیں. عزتوں کا نیلام اور عزتوں کے جو ہے یعنی یہ ہوتا ہے وہاں جگہوں پر ہماری ماں بہنوں کو ہم لے جا کر گھومنے پھرنے کی جگہوں پر جاتے ہیں.
حالانکہ بزرگوں ہماری ماں بہنیں تو شریک کرانے کی عورتیں ہیں، بازاری عورتیں تھوڑی ہیں ہماری ماں بہنیں کہ ہم ایسی بازاروں میں لے جاویں ان کو اور ایسے میلوں میں ان کو لے جاویں۔ اس میلے کے لفظ پر آپ غور کریں، میلے کے لفظ پر، عید کے دن میلے لگتے ہیں، میلے بزرگوں میلے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں کہ غیروں کے لیے ہوتے ہیں؟ ارے بولو کہ میلہ کا لفظ ہی غیروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے تو اجتماع کا لفظ ہے۔ ہمارے اجتماع جو چیزیں ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میلہ لگا ہے، اسی لیے میلہ کہہ دیا تو جان بچانی مشکل ہوگی کہ تجھے میلہ نظر آتا ہے تو اجتماع ہے، کہ مسلمانوں کے لیے اجتماع ہوتا ہے، غیروں کے لیے میلے ہوتے ہیں۔ ہم ان میلوں میں اپنی ماں بہنوں کو لے کر جاویں کے لیے، یہ بزرگ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کرو جتنی عبادت کرنی ہو، میں جو ہے عید کے دن پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آؤں گا اور تم کو اور تمہاری ماں بہنوں کو جو ہے میلے میں لے جا کر ساری عبادتوں پر پانی پھروا دوں گا۔ ابھی بزرگ کو پوری طاقت کے ساتھ شیطان سے یہ کہے کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے، چاہے وہ فکے کی طرح سے جو ہے بڑا نظر آئے لیکن کوئی طاقت نہیں ہوتی اس کے مکر میں اور اس کی اسکیموں میں۔ فکا نظر تو آتا ہے اتنا بڑا جسم اس کا ہے، لیکن ذرا سی سوئی بتا دو اس کو لگا دو تو دڑاپ دے کے حضرت غائب ہو جائیں گے، پتہ نہیں کہاں تھا ان کا جسم اتنا بڑا، ذرا سی سوئی بتا دو بس۔ ارے ہوتا ہے تیرے بزرگ، فکا کتنا بڑا نظر آتا ہے لیکن تھوڑی سی سوئی یوں لگاتا ہے۔ بس شیطان کا مکر ایسے ہوتا ہے، باطل ایسے ہوتا ہے بزرگوں کہ دندناتا نظر آتا ہے، ابھرتا نظر آتا ہے، لیکن اگر حق پوری قوت کے ساتھ اگر میدان میں آیا تو یہ باطل زیر و زبر ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں چلا گیا۔ صحابہ کرام پوری قوت کے ساتھ آئے بدر کے میدان میں، کہاں باطل چلا گیا، سب ختم ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان سے اس دن کو یاد کیا۔ ابھی رمضان میں وہ دن 17 رمضان کو گزرا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان سے یاد کیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ جو ہے حق آتا ہے میدان میں۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، ہم شیطان سے یوں کہیں گے کہ ہم نے رمضان میں جیسی زندگی گزاری ہے 11 مہینے تک ایسی ہی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کیا تھا، رمضان کی برکت سے اللہ 11 مہینے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پچھلے جو 11 مہینے گزر گئے، رمضان کی برکت سے پچھلے سارے 11 مہینے کے اللہ نے گناہوں کو معاف کیا، لیکن 11 بھائیوں کو معافی جب ملی تھی کہ یوسف تھے، 11 مہینے کے گناہوں کو جب معافی ہوگی جبکہ رمضان تک ہے۔ اس لیے جو گھڑیاں باقی رہ گئی ہے بزرگوں، ان گھڑیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر میں اور ان مبارک راتوں میں توبہ کے لیے بھی توبہ کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کریں۔ جیسے مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں آئندہ شب قدر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جسے میں نے روایت آپ کو پڑھ کر پڑھی خطبے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر پر سے ہوا تو آپ نے فرمایا من صاحب هذا القبر، بھئی یہ صاحب قبر کون ہے، کن کو دفن کیا ہے اس میں؟ تو صحابہ نے فرمایا فلاں صاحب کو دفن کیا ہے، فلاں صاحب کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا رکعتان احب الی هذا من بقیۃ دنیاکم، اس قبر والے کے نزدیک 2 رکعت تمہاری پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے یہاں اس دنیا کی قیمت ہے لیکن اس قبر والے کے نزدیک 2 رکعت کی قیمت ہے، لیکن اس قبر والے کے پاس سے وقت ختم ہو گیا کہ یہ قبر والا 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دنیا والے ابھی زندہ ہے، دنیا والے 2 رکعت کیا 1000 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کی اللہ اپنی مغفرت کو عام کر دیتے ہیں۔ مغفرت عامہ تامہ متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، اور چھوٹے بہانے سے اللہ تعالیٰ ان مبارک رات میں گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن بزرگ اور بھائیوں، حدیث پاک میں فرمایا چند لوگ ہیں کہ ان کو ایسی مبارک رات میں بھی کنارے کر دیا جاتا ہے کہ صاحب تم ابھی کنارے ہو جاؤ، تمہاری ابھی مغفرت نہیں ہے۔ بزرگ اور بھائیوں، اگر ان لوگوں میں سے اگر ہمارا شمار ہے
میں آپ کو گناؤں گا کون سے لوگ ہیں. اگر ان لوگوں میں ہمارا شمار ہے تو ابھی اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں کہ اللہ اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہمیں کنارے نہ کر دے. ورنہ بزرگوں پوری رات عبادت کی, پورا مہینہ تراویح پڑھی, پورا مہینہ تلاوت کی, پورا مہینہ روزہ رکھا, لیکن مغفرت تو نہ ہوئی. اسے ایک آدمی دوا کھاتا رہے لیکن شفائی نہیں مل رہی ہے, تندرستی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ دوا پیسے برباد ہو رہے ہیں, دوائیاں کھا رہا ہے لیکن شفا نہیں مل رہی ہے. ایسا نہ ہو بزرگوں کہ پورا مہینہ عبادت کی, تلاوت کی, ذکر و عبادت کیا اور تراویح پڑھی اور روزہ رکھا, لیکن شب قدر میں اعلان ہو گیا تمہاری مغفرت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو آپ مدینے میں داخل ہوتے ہی پہلی بات جو مدینے والوں سے کہی نا, پہلی بات کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی. پہلی بات مدینے میں داخل ہوتے ہی آپ نے نہیں فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام وسلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. یہ چار باتیں آپ نے مدینے والوں سے کہی. مدینے والوں سے نہیں کہی تھی خالی, قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر امتی سے آپ نے یہ بات فرمائی. یہ تو سامنے مدینے والے تھے, لیکن آپ کے ارشادات قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے. پہلی بات آپ نے فرمائی سلام آپس میں خوب پھیلاؤ. سلام اس امت کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر اتاری ہے کہ آپس میں مسلمان ملے ایک دوسروں کو سلام کریں. نیت کرو بزرگوں, سلام آپس میں اتنی رواج ڈالیں گے, جو ملے گا اس کو سلام کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جان پہچان والے کو سلام کرنا, دوستوں کو سلام کرنا. باقی جس سے دوستی نہیں ہے, جس سے کوئی پہچان نہیں ہے, پتہ ہے کہ مسلمان ہے لیکن سلام نہیں کرتے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے حدیث پاک نے فرمایا جان پہچان والوں کو سلام کی جائے گی. نیت کرو کہ سب کو سلام کریں گے. گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کو سلام کریں گے, بچوں کو, اولادوں کو, والدین کو, بھائی بہنوں کو, سب کو سلام کریں گے. آج تو اس میں تو شرم آتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام, بیوی کو سلام کرنے میں جو ہے سلام یعنی شرم آتی ہے. جہاں شرم کرنی چاہیے ہے وہاں تو نہیں کرتے, جہاں شرم نہیں کرنی ہے وہاں شرم کرتے ہیں. نیت کرو بیوی کو سلام کریں گے. ابھی آپ گھر جاؤ نا بیان کے بعد, گھر تو نہیں جانا, آج تو مسجد کو آباد کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, لیکن چلو تھوڑے ناشتے وغیرہ کے لیے گھر جاؤ تو گھر جاتے ہی سلام کرنا. تو بیوی پوچھے کہ آج کیوں سلام کیا, کبھی نہیں کرتے تھے. کہ مسجد میں حدیث سن کے آیا ہوں, حدیث سن کے آیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ سلام کرو. تو سلام اس امت کے لیے رحمت ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی اطعموا الطعام, کھانا خوب کھلاؤ. کھلانے کی ترغیب دی ہے, کھانے کی ترغیب نہیں دی. ہاں کھانے کے فضائل نہ قرآن میں ملتے ہیں, نہ حدیث میں ملتے ہیں, نہ کتابوں میں ملتے ہیں, نہ کہیں ملتے ہیں. کھلانے کے ہی ملتے ہیں, خالی کھانے کے نہیں ملتے. کھانے کے تو کم کھانے کے فضائل ہیں. جو فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو لیکن دیکھو زیادہ مت کھائیے ورنہ گڑبڑی پیٹ میں ہوگی, بدہضمی ہوگی. اس لیے کم کھاؤ, کم جو ہے یہ کھانے پینے میں کم ہی کرو. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب یہی پہلی بات کہیں گے, یہ مت کھانا, یہ مت کھانا, یہ مت کھانا, یہ مت کھانا. کوئی ڈاکٹر صاحب کھانے کو کہتے ہیں, سب کھانے سے ہی منع کرتے ہیں کہ یہ مت کھانا, یہ مت کھانا. یہ کھانے کی وجہ سے ہی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں. زیادہ کھانے سے ہی, کم کھانے پر یا بھوک باقی ہو اور آدمی کھانا چھوڑ دے کوئی بیماری نہیں ہوتی. ساری بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی محلے میں آواز لگا رہا. حضرت اپنے گھر سے باہر نکلے, پوچھا بھائی کائے کی آواز ہے. پتا چلا کہ حضرت کھانا ہضم کرنے کی گولیاں حکیم آیا ہے, وہ محلے میں بیچ رہا ہے کھانا ہضم کرنے کی گولی. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکیم سے کہا ما شبعت منذ اسلمت, جب سے اسلام قبول کیا ہے پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا کہ ہضم کرنے کی بات آئی. ارے ہضم تو کہاں کب بات آتی ہے, جبکہ پیٹ بھر زیادہ کھا لو تب جا کے ہضم کرنے کی بات آتی ہے کہ اب یہ گولی کھاؤ, یہ دوا کھاؤ تاکہ کھانا ہضم ہو جائے, یا یہ ٹھنڈا پیو وہ پیو تو کھانا ہضم ہو جائے. ابھی بھوک باقی اور کھانا چھوڑ دیا تو ہضم کرنے کی بات ہی کہا. اسے حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کھانا زیادہ کھلاؤ, 2 کو, 4 کو, 10 کو, 20, 25 کو, 25, 50 کھانا کھلاؤ. کھلانے کی فضائل ہے کہ کھانا کھلاؤ.
माशाल्लाह आपने अल्लाह के मेहमानों को रमजान में खूब खिलाया होगा, कि इसमें बरकतें आती हैं ज्यादा खिलाने में, ज्यादा खिलाओ मेहमानों को। अली रज़ियल्लाहु तआला इस उम्मत के बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं, हमारे सरों के ताज हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला, कारों से ज्यादा हमारे दिलों में मोहब्बतें, उनके दिलों में क्या मोहब्बतें हो, हमारे दिलों में ज्यादा मोहब्बतें हैं। और हजरत को हम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला को सर पर बिठाई, एक मर्तबा बैठे बैठे रो रहे थे। किसी ने कहा हजरत क्या तकलीफ पेश आ गई कि आप रो रहे हैं? फरमाया कि 3 दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया था। अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गए कि मेहमानों को बंद कर दिया है? इस पर रोना आ गया कि अल्लाह नाराज तो नहीं हो गए। बुजुर्गों, आज तो नाराजगी आने पर होती है, न आने पर तो खुशी होती है। अल्लाह माफ करे हमें। इसलिए खिलाने पर तरकीब है, हाँ, कि खूब खिलाओ अल्लाह के मेहमानों को, अल्लाह के मेहमानों को खूब खिलाओ। हमारे जो है मौजूदा बुजुर्ग मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दावत बरकातहू अपनी किताब में वाकया लिखते हैं कि एक आदमी के यहाँ एक आदमी कोई मेहमान बन के गए। मेहमान ऐसे वक्त पे पहुंचा था कि खाने का वक्त नहीं था, लेकिन मेहमान भूखा गया था। उसने अपनी बीवी से कहा कि अपने घर मेहमान आया है, भूखा आया है, इसलिए खाना तैयार करो। बहुत सी औरतें जो है ना अनाड़ी किस्म की होती है, जो शौहर कहे उसका उल्टा करते हैं, कभी सीधा नहीं करते। तो चिल्लाने लगी, ये वक्त लेकर आ जाते हो, ऐसा आते। उसने मुंह चुप कर दी कि न खिलाना हो तो चुप हो जा, लेकिन मेरी बेइज्जती बनकर मेहमान के साथ। मैं तो औरतों के बयान में बहुत कहता हूँ कि तुम शौहर की इताअत करो, शौहर जो कहे उसका उल्टा मत करो। एक लतीफा मशहूर है कि एक आदमी की बीवी नदी में डूब गई। किसी ने कहा तेरी बीवी डूब गई है, तो वो निकालने गया, तो पानी जा रहा था बम्बई की तरफ और ये चला तलाश करने के लिए दिल्ली की तरफ। किसी का पानी क्यों जा रहा है, तो तेरी बीवी यूं जो है डूबती हुई गई होगी, तो उल्टे का तलाश करने गया है। कहा मेरी बीवी ने जो है कभी जिंदगी में सीधा काम किया ही नहीं है, सब उल्टे किए हैं। मैं जो कहता था उसका उल्टा करती थी, तो वो डूबती हुई भी उल्टी ही गई होगी। तो मैं औरतों को कभी कभी जो है सारे औरतों के बयान में कहता हूँ कि तुम ऐसा मत करो, अपने शौहर को कहे उसकी इताअत करो। हदीस पाक में है कि शौहर अगर नाराज होकर रात गुजारे तो पूरी रात अल्लाह की तरफ से उस औरत पर लानत बरसती कि शौहर ने नाराज होकर रात गुजारी है। लेकिन बुजुर्गों, आप कहेंगे कि सारे हुकूक हमारे अदा करें, लेकिन उसके भी हुकूक है, हाँ उसके भी हुकूक है। दोनों तरफ से हुकूक की पायमानी होती है, तब जाके नफरतें आती है, मोहब्बतें खत्म हो जाती है। अगर औरतें भी मर्दों के हुकूक अदा करें, मर्द औरतों के हुकूक अदा करें, तो हुकूक की अदायगी पर मोहब्बतें आएगी, फिर कभी नफरतें नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर आप जो है नंगे की चोट ऐलान करते हैं, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। तुम में भला आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए भला हो, मैं अपने घर वालों के लिए भला आदमी, आप ऐलान फरमाते हैं। इसलिए बुजुर्ग और भाइयों कि बड़ी बड़ी जो है बातें करें चौराहों पर बैठकर, लेकिन घर वालों के लिए तो भले आदमी नहीं है। हम ऐसी जिंदगी हम गुजारे कि हम घर वालों के लिए भले आदमी बन जाए। एक साहब कहने लगे कि मैं घर में जाता हूँ तो सन्नाटा छा जाता है, सब खामोश, बच्चे भी, बीवी भी, सब खामोश, मेरा रौब इतना है। मैंने कहा रौब नहीं है, तुम सांप बिच्छू होकर घर में जाते हो। किसी के घर में सांप बिच्छू घुसता है ना, तो सब डर जाते हैं सांप बिच्छू से, सोना हराम हो जाता है घर वालों का, क्यों? सांप घुस गया है घर में। अल्लाह के नबी साहब तो ये फरमाते हैं कि तुम में भला आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए भला हो, जिंदगी जो है खुशी के साथ गुजर रही हो, ये है असल तो जिंदगी। बाकी घर वाले सन्नाटा छा जावे तो एक तो सांप बिच्छू बनकर तुम जिंदगी गुजारते हो। बारह बुजुर्ग और भाइयों, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि घर वालों के लिए भले बन जाओ। दुनिया के लिए भले है लेकिन घर वालों के लिए भले नहीं है, तो किस काम की जिंदगी हो? इसलिए घर वालों के लिए भले बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। बारह वो मेहमान ने कहा, उसने कहा कि तुझे खाना नहीं खिलाना तो चुप हो जा। वो पड़ोस में जाकर पड़ोस की बीवी से कहा, पड़ोसन के, कि बात मेरे घर में मेहमान आया है, मेरी बीवी को तो तुम जानते ही हो
کہ کیسی ہے، وہ کھانا پکانے کے لیے تیار نہیں، میرے مہمان کے سامنے میری بے عزتی ہوگی تو کھانا پکا دو۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی کھانا پکا کر دیتی ہوں، تم جو ہے اطمینان سے بیٹھو۔ وہ اپنے مہمان کے ساتھ باتوں میں لگ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کی بیوی نے گھر میں چیخ ماری۔ ایک دم سے یہ اٹھ کر گیا، کیا ہوا گھر میں بیوی کو؟ جا کر کہا، دیکھا کہ بیوی گھبرائی ہوئی ہے، پسینہ پسینہ ہو گئی۔ ارے کیا ہوا، کیوں چیخ ماری؟ کہنے لگی کہ ابھی گھر میں کوئی آیا تھا اور آٹے کے ڈبے میں سے آٹا نکال کر تھیلی میں بھر رہا تھا، تو میں نے کہا ہے بھائی کون ہو، میرا آٹا لے کر جا رہے ہو؟ تو اس نے تلوار نکالی اور کہا گردن مار دوں گا اور تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ مہمان کی روزی پہلے تیرے گھر میں آ گئی تھی، تو نے مہمان کے لیے کھانا تیار نہیں کیا، میں یہ روزی مہمان کی لے کر پڑوس کے گھر میں دینے کے لیے آیا ہوں، میرے چیخ ماری تو غائب ہو۔ اللہ کی طرف سے ایک نظام تھا، فرشتہ آیا تھا سبق دینے کے لیے۔ اس عورت نے زندگی بھر کے لیے شوہر کے سامنے کان پکڑے کہ میں کسی مہمان کو ٹھکراؤں گی۔ بزرگ اور بھائیوں، مہمان پہلے آتا ہے، روزی پہلے آتی ہے، مہمان بعد میں آتا ہے۔ اس لیے کھلانے پر کھانا کم نہیں ہوتا، بلکہ کھلانے پر برکت چھوڑ کر جاتا ہے مہمان کو۔ آپ نے مدینے والوں سے فرمایا اکیلو الطعام، کھانا کو کھلاؤ۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، مجھے یہ روایت سنانے کا جو اکثر مقصد تھا وہ اب آیا ہے۔ آپ نے تیسری بات جو فرمائی، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو آپس میں جوڑو، رشتوں کو توڑو مت۔ جو اس مبارک رات کی اصل موضوع ہے کہ اس مبارک رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دھیان سے سننا بزرگوں کہ اس مبارک رات میں قطع رحمی کرنے والوں کی، رشتے توڑنے والوں کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ بول چال بنے ہیں بھائیوں سے، پارٹنروں سے، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے۔ بزرگوں بول چال شروع کر دے، معاملہ صفائی کر لیں، ورنہ ایسی مبارک رات میں کتنی ہی عبادت کریں گے کنارے کر دیا جائے گا۔ پہلے معاملہ صاف کر دو، پھر تمہاری مغفرت ہم کریں گے۔ قطع رحمی کرنے والا، حدیث پاک میں ہے 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن تک۔ 3 دن سے زیادہ اگر کسی مسلمان بھائی سے جھوٹ چھٹاؤ رکھا، بول چال بن رکھی، وہ روایت تاریخ میں آپ نے سنی ہوگی، فضائل رمضان میں حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ جھوٹ چھٹاؤ اور بول چال بن رکھی تو، اور اسی حال میں وہ آدمی مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا، کہیں بیچ میں جنت کی ہوا تک نہیں لگے گی، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث پاک میں، اور یہ فرمایا کہ 3 دن تک جھوٹ چھٹاؤ اور بول چال بن رکھی تو پیر اور جمعرات کے دن نامہ اعمال، ہمارے جو ہے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ 3 دن سے زیادہ جھوٹ سے قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل آسمانوں پر قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے جب عمل قبول نہیں ہوا ہے تو مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، معاملہ صاف کر لیں، پڑوسیوں سے، پارٹنروں سے، رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، جو معاملہ ہوا ہے اس کو صفائی کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اور اگر کوئی لین دین باقی ہے اور اس کی وجہ سے ناراضگی آئی ہے کہ بہنیں اس لیے ناراض ہو گئی ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، بھائی نے سارا قبضہ کر لیا ہے اور وراثت تقسیم نہیں کی ہے، لوگوں کو وراثت تقسیم کرو، بہنوں کو دو، ورنہ مبارک راتوں میں اگر بہنیں تم سے ناراض ہے اور بول چال بنے ہیں، مغفرت نہیں ہو۔ وراثت تقسیم کرو، ابا کا انتقال ہو گیا، علماء سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو کیسے وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور جیسے مفتی صاحب کہے ویسے وراثت تقسیم کرو، ورنہ حرام اگر وراثت تقسیم نہیں کی ہے ابا کے انتقال پر تو بزرگوں وہ جتنے لقمے ہمارے جو ہے یعنی کھانا جتنا کھائیں گے وہ سارے حرام کے لقمے پیٹ میں جائے گا، اور حرام سے جو بدن پرورش پائے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ کی مناسب ہے۔ اس لیے ان گناہوں کی وجہ سے اگر وہ پارٹنروں کے باپ کھا گئے ہیں تو پارٹنروں کی وجہ سے ملا بن ہو گیا ہے، معاملہ صاف کر دو یا پھر معافی مانگ لو، پارٹنروں سے کہہ دو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تیرا میں نے ضرور کھایا ہے، مانوں سے کہو کہ میں نے ابا کے انتقال پر تمہارا سب حصہ کھا گیا لیکن اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بات معاف کر دو، تو معاف کر اگر کرا دیا تو پھر اللہ بھی معاف کر دے۔ سامنے والے سے معاف کرانا ضروری ہے کہ تم معاف کر دو،
ورنہ بزرگ اور بھائیوں بڑی بڑی عبادتیں ایک طرف رکھ دی جائیں گی اگر قطع تعلق ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا امانتدار آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، بڑا امانتدار آدمی، مشہور واقعہ ہے، لوگ اپنی بڑی بڑی امانتیں رکھواتے تھے۔ رہنے والا تھا خراسان کا لیکن رہتا تھا مکہ میں۔ ایک آدمی نے 10,000 اشرفیہ اس کے پاس امانت رکھوائی، 10,000 اشرفیہ اس زمانے کے اعتبار سے بڑی رقم سمجھی جاتی تھی، اور وہ لمبے سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپس آیا پتا چلا کہ وہ خراسانی جو مکے میں رہتا تھا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میرے 10,000 کی رقم اس کے پاس رکھوائی تھی، اب کیا ہوگا؟ مکہ مکرمہ کے علماء سے پوچھا تو علماء نے کہا کہ ہمارے خیال میں تو بڑا نیک آدمی تھا، تو زمزم کے کنویں پر جا، اللہ نے اس دھرتی پر سب سے زیادہ اچھا اگر کنواں بنایا ہے تو وہ زمزم کا ہے، اور سب سے گندا کنواں اگر بنایا ہے تو وہ برہوت کا کنواں ہے جو یمن حضرموت میں ہے۔ یمن کے علاقے میں ہمارے بہنوئی وہ یمن کے 4 مہینے گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضرموت کے علاقے میں وہ برہوت کا کنواں دور سے دکھاتے ہیں، قریب تو نہیں لے جاتے ہیں، کہ وہ برہوت کا کنواں دیکھ کر آئے، اور اب وہ سب سے زیادہ گندا کنواں ہے جو اللہ نے اس دھرتی پر بنایا ہے، اور سب سے زیادہ بابرکت کنواں اگر ہے تو وہ زمزم کا کنواں ہے۔ علماء نے کہا زمزم کے کنویں پر جا، وہاں نیکوں کی روحیں رہتی ہے، تو جا کر آواز لگا، وہ جواب دے دے گا، پوچھ لینا کہ میری امانت دارت کی ہے۔ وہ گیا، 1 دن آواز لگائی، 2 دن آواز، 3 دن آواز، لیکن کوئی جواب نہیں۔ واپس آ کر علماء سے کہا کہ میں 3 دن تک آوازیں لگاتا رہا لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا۔ تو علماء نے کہا کہ انا للہ، وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، اللہ نہ کرے وہ برہوت کے کنویں میں کہیں نہ چلا گیا، جب برہوت کے کنویں پر جا کر آواز لگا۔ یہ لمبا سفر کر کے برہوت حضرموت پہنچا اور برہوت کے کنویں پر جا کر آواز لگائی تو پہلی آواز میں جواب مل گیا کہ تیری امانت، مجھے اپنی اولاد پر اطمینان نہیں تھا، اس لیے میری تیری امانت بلا جگہ زمین میں گھاڑ کر کھود کر دبا دی ہے، جا کر نکال۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی امانت تو لے لوں گا، لیکن تو یہاں کیوں آیا یہ پہلے بتا، تو تو نیک آدمی تھا، امانت دار آدمی تھا، لوگ تیرے پر بھروسہ کرتے تھے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ تو اس نے یوں کہا کہ خراسان میں میرے کچھ رشتے دار تھے، ان سے میرا قطع تعلق تھا، بول چال بند تھی، کچھ معاملے بگڑے ہوئے تھے، بس اس کی اور میری موت ہو گئی، اسی کی وجہ سے میں یہاں حضرموت اور برہوت میں پکڑا ہوا ہوں۔ بزرگ اور بھائیوں، امانت داری ساری کی ساری دھری رہ گئی، مکہ مکرمہ کی ساری عبادت دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ خراسانی پکڑا گیا تو اپنے رشتہ داروں کے تعلق کی وجہ سے پکڑا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا، مجلس میں کوئی قطع تعلق کرنے والا ہو وہ چلا جائے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ایک صاحب کنارے پر سے اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم اکیلے کیوں گئے؟ کوئی نہیں گیا کوئی، اور آ کر بیٹھ بھی گئے۔ کہنے لگے میری خالہ سے ذرا انبن ہو گئی۔ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا میں اپنی خالہ کے پاس گیا، معاملہ صفائی کرنی معاملے کی، اور میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، یہ مبارک رات میں قطع رحمی کرنے والے کی، والدین کے نافرمان کی، شراب کے عادی کی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ گنہگار ہیں جن کی مغفرت اس مبارک راتوں میں نہیں ہوتی، اگر ہم یہ جو ہے گناہ کے عادی ہے تو چھوڑ دے، والدین کو راضی کر دے، ان کے پیر پکڑ لے، یا والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو بھی اللہ تعالیٰ معاملہ صاف کر دیں گے، یا جو ہے شراب کے اللہ کریں گے اس مجلس میں تو کوئی نہیں ہوگا۔ باقی یہ بہت گندا گناہ ہے کہ بہت سارے مسلمان بیچارے اس میں اس کی بھی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے یہ، تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح یہ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوتے ہی مدینے والوں سے کہا کہ وہ مدینے والوں آپس میں صلہ رحمی کرو۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھو جبکہ پوری دنیا سوئی پڑی ہو۔ مراد اس سے تہجد کی نماز ہے کہ تہجد کی نماز کے وقت پوری دنیا، ٹھیک ہے تو رمضان چل رہا ہے،
اس لیے لوگ سحری پہ اٹھ جاتے ہیں، ورنہ تہجد کے وقت پوری دنیا سوئی پڑی ہوتی ہے، تو اس وقت میں بزرگوں سونے کی حالت میں یا اس وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھنا اور اللہ کے سامنے جو ہے رونا دھونا۔ حدیث پاک میں ہے تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے شروع میں جو روایت سنائی کہ 3 دن سے زیادہ چھوٹ چھٹاؤ رکھا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، بیچ میں کہیں جنت کی ہوا تک نہیں لگے گی۔ اور اس حدیث میں یہ فرمایا جو ان اعمال کو کر لے نا، سلام کو آپس میں خوب پھیلاوے، کھانا خوب کھلاوے اور صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی معاملات صاف رکھے سب کی طرف سے، صلہ رحمی کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیدھا جنت میں چلا جائے گا، قبر میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور حشر کے میدان میں کوئی سختی نہیں، گرمی نہیں اور کوئی صراط پر کوئی اٹکاؤ نہیں، سیدھا ان سارے گھاٹیوں پر آسانی کے ساتھ پار ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے نیت کرو بزرگوں ان مبارک راتوں میں اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا دعاؤں میں لگے اور زندگی بدلنے کے ارادے کریں۔ اور زندگی بدلنے کے لیے بزرگ اور بھائی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر قربانی دے اور قربانی دے کر جو ہے اپنے جان و مال کو لگاوے۔ جان مال بزرگ اور بھائیوں یعنی اس طرح ہمیں سب کو کرنا ہے بزرگوں، اللہ ان کو مبارک فرماوے۔ یہ انہوں نے فوراً بات سن کر جو ہے فوراً اپنے معاملے کو صاف کر لیا، اللہ کرے کہ پورا مجمع اس پر عمل کر لے۔ بزرگوں زندگی جو بدلتی ہے وہ جان مال کی قربانی کے ذریعے سے زندگی بدلتی ہے۔ اسی لیے رمضان کے بعد 4 مہینے کی چلے کی جماعتیں نکلے گی، اس مبارک مہینے میں بھی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں بھی نکلے ہیں۔ بزرگوں آج تو ہم سوچتے ہیں کہ شہری تاریخ سیٹ نہیں ہوتی، بڑی صاحب آڑے بھی تو خوب جائیں گے جماعت میں، لیکن رمضان میں یاد نہ سکاؤ شہری تاریخ سیٹ نہیں ہوتی۔ ارے بزرگوں بہت سارے بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بے قصور، ان کی شہری تاریخ کیسے سیٹ ہوتی ہو، کیسے شہری تاریخ بزرگوں؟ آج ہمیں مسجدوں میں ایسی لگی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی بزرگوں ہم 3 دن جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ابھی بھی 3 دن لگانے کا وقت باقی ہے، ابھی بھی 3 دن جا سکتے ہیں، 27، 28، 29، 30 کی صبح میں آ جائیں گے۔ اگر جو ہے عید کا جان ہو گیا آپ کو ہمیں سب چھوڑ دیں گے کہ گھر جا کے عید کر لو چلو، لیکن ابھی بھی رمضان میں نسبت درجہ میں نسبت حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی ذمہ داریاں تھی، لیکن آپ نے حضرت ابو روحہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا، مدینے میں اپنا نائب بنایا اور آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لے چلے اور فتح مکہ کا سفر رمضان میں کیا ہے۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں ایسی مبارک راتوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی عزائم بھی کریں۔ یہ اللہ کرے کہ یہ رات شب قدر کی ہو بزرگوں، نام ہی اللہ نے اس کا نام قدر رکھا ہے کہ قدر کر لو، نام ہی قدر رکھا کہ یہ قدر کی رات ہے، ناقدری کی رات نہیں ہے بزرگوں۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، بہت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ ملتا نہیں، جاگنے کے سوا کچھ ملتا نہیں ہے۔ جاگنے کا نام شب قدر نہیں ہے بزرگوں، عبادت کا نام شب قدر ہے۔ اس لیے مختلف عبادتیں کرے، نماز پڑھے اور جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کرے، جس مولوی صاحب نے ابھی اعلان کیا کہ جس کا ابھرانا باقی ہو وہ بھی دے دے، تو یہ بھی اللہ کے کام کے لیے ایک صدقہ ہے کہ مسجد مدرسے کا نظام صحیح چلے۔ اس کے لیے ہم نے 1500 1500 جو بھی تھے آپ کی یہاں وہ ہم نے دے دیے، اس پر بڑا ثواب ملے گا۔ یہ کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بڑا ثواب ہے لوگوں کو اس کے پیچھے۔ اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات اس رات میں کریں گے تو اس کے علاوہ دعائیں کریں، نوافل پڑھیں اور تلاوت کریں، مختلف عبادتوں کا نام یہ شب قدر ہے۔ اللہ کرے کہ بزرگوں یہ 27 رات ہمارے لیے شب قدر بن جائے۔ بس ایک بات کہہ کے ختم کروں، ہمارے بزرگ نے لکھا ہے ویسے بزرگوں شب قدر پھرتی رہتی ہے، کوئی متعین رات نہیں ہے، اس لیے تاک راتوں میں عبادت کرتے چلے آنا۔ 21 میں بھی عبادت کرنی چاہیے تھی، 23 میں بھی، 25 میں بھی، اور آج 27 ہے، 27 میں عبادت کر کے فارغ مت ہو جانا، ابھی 29 کی رات باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری راتیں سبھی شب قدر رہ چکی ہیں۔ یہ ساری راتیں آپ دیکھیں کہ روایتیں سنی ہوں گی آپ نے تعلیم میں کہ کبھی تو 23 کی رات شب قدر کی، کبھی 25 کی رات، کبھی 1 کی رات، کبھی، لیکن اکثر جو ہے 27 کو شب قدر ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ نام دیا ہے، 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا۔
لیلۃ القدر، یہ 3 مرتبہ اللہ نے نام لیا ہے. اور یہ لیلۃ جو ہے لیلۃ القدر، اس کے حروف گنو گے نا، بعد میں بھی آپ کو تلاوت کرنے بیٹھو نا تو انا انزلنا نکال کر لیلۃ القدر کو گننا تو 9 حروف بنے گی. کتنے؟ 9 حروف. اور اللہ نے 3 مرتبہ کہا ہے تو 9 تاریخ 27 باری اشارہ کیا ہے کہ یہ رات 27 کو ہوتی ہے. یہ تو 27 کو ہی میں سناتا ہوں، 31 کو ایک جگہ گیا تھا، 23 کو بھی ایک جگہ گیا، سنایا نہیں تھا وہاں، کیونکہ لوگ جو ہے 27 کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی 21 میں کوئی عبادت ہی نہ کرتا. ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تو 21ویں رات کی شب قدر رہ چکی ہے، 23 بھی رہ چکی ہے. اس لیے ساری عبادتوں راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے چلو کچھ نہ صحیح تو یہ کہ ایک رات کو غنیمت سمجھ لیں. باقی ٹولیاں بنا کر گپ شپ کرنا اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بزرگوں اس رات میں ٹولیوں کو ختم کیا جائے، کوپڑوں کو بازاروں کو جو ہے ویران کیا جائے، اور مسجدوں کو اور اپنے ماں بہنوں کو کہہ دیا جائے کہ وہ گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ کی تشکیل کا صبح جماعت جائے گی. ہاں صبح سے بہت تیار ہے، بولو سب لگاتار صبح سے 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ رمضان میں نسبت لگ جائے گی بڑی بات. ماشاءاللہ عبد القادر بھائی تیار ہے جی ماشاءاللہ. 2 3 سال ایمان لکھتے رہے گا، صبح ہی جانا ہے نا. اور بولے دیکھو اتنے بڑے مجمع میں تو جو ہے جماعت بن جانی چاہیے. اس مبارک مہینے کے ساتھ ہماری نسبت لگ جائے گی، نسبت پھر 11 مہینے تک نکلنا آسان ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی مسجدوں میں رہنا ہے، پنکھوں کے نیچے رہنا ہے، ورنہ لوگوں کا رمضان کہاں گزرتا ہے. اور بولو ابھی تو 3 ساتھی ہوئے، کم سے کم اور 7 ساتھیوں کے نام آ جاوے تو 10 کی جماعت ہو جائے. اور بولو یہی ہے بزرگوں کے یہ جو ہے یعنی اللہ کے دین کی بات سن کر اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ اصل موقع ہوتا ہے. پھر یہ کہ جوانوں کے جب یہ ابھی صحت ہے، تندرستی ہے اور زیادہ بڑھاپا نہیں ستا رہا ہے تو ابھی لگانے کا وقت ہے. ہمارے وہاں نبی صاحب ایک جگہ بیان کیا تو بیان کے بعد مانا تھا بولو بھائی بولو، تو 80 سال کے بڑے میاں 2 آدمیوں کے سہارے کھڑے ہوئے، کچھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، 2 آدمیوں کے سہارے کھڑے ہو کر کہنے لگے ولی صاحب میری پوری زندگی لکھ دو. مولانا صاحب بیٹھ کیا بچا ہے تو پوری کہہ رہا ہے، پوری تو دے کے آئے، اب کئی کو پوری کہہ رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے مجھے کو مری ہوئی بکری اللہ کے نام پر. ابھی جوانی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، لگانے کا زمانہ آتی ہے، پھر بیماریاں پکڑنے کی تو کہاں جا سکے گی. اور رمضان چلا جائے گا تو بھاؤ بھی اتر جائے گا، بھاؤ اتر جائے گا. ہمارے بزرگوں میں سے شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الرحیم صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان جب یعنی عید کا چاند رجوع قریب آتا تھا، حضرت کا رونا بڑھ جاتا تھا، اور جب عید کا چاند دیکھتے تو ایسا روتے گویا گھر میں سے ماں کا جنازہ اٹھا. ایسا عید کے چاند نظر آنے پر ایسا روتے تھے کہ ہاں یہ رمضان چلا گیا. اس لیے بزرگ اور بھائیوں ابھی چند گھڑیوں میں چند دنوں میں رمضان ختم ہو جائے گا. ہمت کر کے بولو میں کوئی بندے مجاہد. ارے سب نیت تو کرتے کہ انشاءاللہ صبح سے جماعت مکمل کر لیں گے. ابھی پوری رات جاگنا ہے، ایک دوسرے کی تشکیلیں کرو آپس میں، اللہ تعالیٰ کی صبح جماعت انشاءاللہ. تو یہ بنیاد پڑے گی، مثال قائم ہوگی کہ رمضان کے 3 دن باقی تھے لیکن ماشاءاللہ جماعت نہیں. اللہ وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الحمد کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع کلہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا ننجو إليها أبدا اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا ننجو إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما اے اللہ بہت بڑے قصوروار ہیں بہت بڑے گنہگار ہیں اے اللہ بہت بڑے پاپی اور مجرم ہیں اے اللہ اس دھرتی پر پاپی بدتر زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ تو نے نعمت ہم پر برسائی اے اللہ درختوں کے پتوں سے زیادہ تو نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی اے اللہ ریت کے ذرات سے زیادہ تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی لیکن ہم تو اتنے بڑے پاپی اور اتنے نالائق ہیں کہ اللہ تیری نعمتیں استعمال کر کے تیرا ہی مقابلہ کیا ہے اور تجھے ہی ناراض کیا ہے اے اللہ یہ کتے سے زیادہ بدتر زندگی ہو چکی کتا جس مانی کے گھر سے روٹی کھاتا ہے کبھی اس مانی کو نہیں کاٹتا اے اللہ کبھی اس مانی کے نکلنے پر کبھی نہیں بھونکتا بلکہ جس مانی کے در سے روٹی کھاتا ہے اس مانی کے در کی حفاظت کرتا ہے اس مانی کے در میں چوروں کو نہیں گھسنے دیتا اے اللہ ہم تیرے ہی در سے نعمتیں کھاتے رہے تیرے ہی در سے نعمتیں استعمال کرتے رہے لیکن اے اللہ گناہ کرتے کرتے تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے اے اللہ مغفرت عطا فرما دے اے اللہ روٹی کی بھیک تو دنیا کی بھکاریوں سے دنیا کے گھروں سے مل جاتی ہے پیسے کی بھیک تو دنیا کے گھروں سے مل جاتی ہے لیکن مغفرت کی بھیک تیرے گھر کے سوا کہیں نہیں ملتی اے اللہ یہ پورا مجمع تیرے گھر میں اور تیری رات میں اے اللہ اسی مبارک رات میں تیرے سامنے دین کے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے اے اللہ ہماری جوڑیوں کو ہدایت سے بھرپور فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ تیرے در سے بڑے بڑے پاپیوں کو مغفرت ملی ہے اے اللہ ہندا جیسی سخت عورت کو اے اللہ کلیجہ چبانے والی عورت کو تو نے صحابیہ کے رسول بنا دیا ہے اے اللہ تو نے رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا اے اللہ حضرت ویشی جیسے سخت انسان کو اے اللہ تو نے صحابی رسول بنا کر اے اللہ تو نے ان کو رضی اللہ عنہ بنا دیا ہے اے اللہ اکرمہ جیسے سخت آدمی کو تو نے صحابی رسول بنا دیا اے اللہ ہم بھی تیرے گنہگار بندے ہیں لیکن تیرے اے اللہ تیرے نام لیوا ہے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ایسی مبارک راتوں میں ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ تو یہ مبارک راتیں اسی لیے دیا کرتا ہے کہ تو اس مبارک راتوں کے بہانے سے اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت کیا کرے اے اللہ گناہوں کا اقرار تیرے دربار میں کر رہے ہیں اے اللہ تو ہماری طرف سے پوری امت کو راضی فرما دے اے اللہ پوری امت کو راضی فرما دے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے اے اللہ قطع رحمی سے ہماری حفاظت فرما دے صلہ رحمی کے لیے ہمیں قبول فرما دے اے اللہ والدین کو ہمیں ہماری طرف سے راضی فرما دے اے اللہ والدین اگر دنیا سے چلے گئے تو اے اللہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ان کی مغفرت فرما دے اور ہماری طرف سے ان کو راضی فرما دے اے اللہ شراب جیسی گندی عادتوں سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن کے بارے میں اس مبارک راتوں میں مغفرت نہ ہونے کے بارے میں فرمایا ہے، اے اللہ ان محرومین میں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تیرے مقبول نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، اے اللہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ بندوں کی جتنے حق ہمارے سروں پر ہے، اے اللہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ قرضوں کی ادائیگی ادا کرنے کی غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ جب تک ہمارے سر پر کسی کا قرضہ باقی ہو تب تک ہمیں موت نہ عطا فرما، اے اللہ موت سے پہلے ہمیں قرضوں سے لوگوں کے حقوق سے ہمیں پاک اور صاف فرما دے، اے اللہ تیرے نبی نے مقروض کی نمازی جنازہ نہیں پڑھائی، اے اللہ قرضوں سے ہماری حفاظت فرما دے، قرضوں سے ہماری حفاظت فرما دے، غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، جو اللہ پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو اس مجلس میں جو بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، دیندار جوڑے نصیب فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو نیک فرما بردار بنا دے، اے اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ذکر کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دے، تلاوت کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دے، قرآن کریم اے اللہ نماز تراویح میں پڑھا گیا، اے اللہ ان سنانے والوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے، اے اللہ کہ انہوں نے ہمیں قرآن سنایا، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں قرآن کون سناتا، اے اللہ قرآن پڑھنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہو، رکوع سجدے میں جو اجرت ہوئی ہو، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، ہماری تراویحوں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہم تو یہ تھا کہ وہ حافظ قرآن اپنی زبان سے تیرے سامنے اے اللہ دعا کرتے تاکہ اس قرآن کے ختم پر تو دعائیں قبول کیا کرتا ہے، لیکن اے اللہ انہوں نے اے اللہ واسطہ بنا کر اے اللہ تیرے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہماری چوریوں کو ہدایت سے بھرپور فرما دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان تمام میں ہمارا اور پوری امت کا بھرپور حصہ نصیب فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ حالات کی درستگی فرما، اے اللہ دشمنوں کے پنجے سے امت کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ عادل اور منصف حاکموں کو ہمارے اوپر قائم اور دائم فرما، ظالموں کے ظلم سے اور کے تسلط سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک راتوں میں اور پوری زندگی میں امت کے لیے اللہ جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ تمام میں ہمارا اور پوری امت کا بھرپور حصہ نصیب فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب.